ماہ رجب کی فضیلت اور اس کے اعمال۔ ماہ رجب، شعبان اور رمضان بڑی عظمت و فضیلت کے حامل ہیں اور بہت سی روایات میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے، کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدل کرنا حرام ہے۔ آگاہ رہو، رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے، غضب الہی اس سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 3 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نیز حضرت فرماتے ہیں کہ رجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 1 دن کا روزہ رکھے تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، بس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے، بس اس ماہ میں بکثرت کہا کرو استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کی توفیق مانگتا ہوں۔ ابن باویہ نے معتبر سند کے ساتھ سالم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں آخر رجب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ نہیں۔ تب فرمایا کہ تم اس قدر ثواب سے محروم رہے ہو کہ جس کی مقدار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ مہینہ ہے جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ اور حرمت عظیم ہے، اور خدا نے اس میں روزہ رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، ہے فرزند رسول، اگر میں اس کے باقی ماندہ دنوں میں روزہ رکھوں تو کیا مجھے ثواب مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا، اے سالم، جو شخص آخر رجب میں ایک روزہ رکھے تو خدا اس کو موت کی سختیوں اور اس کے بعد کی ہولناکی اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص آخر ماہ میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، اور جو آخر رجب میں 3 روزے رکھے اسے قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی اور ہولناکی سے محفوظ رکھا جائے گا، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا ہوگا۔ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ روایت ہوئی ہے، اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو، وہ ہر روز 100 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ترجمہ: پاک ہے جو معبود بڑی شان والا ہے، پاک ہے وہ کہ جس کے سوا کوئی لائق تسبیح نہیں، پاک ہے وہ جو بڑا عزت والا اور بزرگی والا ہے، پاک ہے جو لباس عزت میں ملبوس ہے اور وہی اس کا اہل ہے۔ ماہ رجب کے مشترکہ اعمال: ذکر لا الہ الا اللہ، ہر روز 1000 مرتبہ ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ سورہ توحید کی تلاوت، پورے ماہ رجب میں سورہ توحید کی 10,000 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا 100 مرتبہ تلاوت۔ روزہ رکھنا، رجب کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا مستحب ہے، بالخصوص 3 دن، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن روزہ رکھا جائے۔ ائمہ اطہار سے منقول دعائیں پڑھنا، ہر روز ائمہ اطہار علیہم السلام سے منقول وہ دعائیں پڑھے جن کا ذکر مفاتیح الجنان میں کیا گیا ہے۔ ذکر استغفار، ہر روز استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا اور اس کے اختتام پر کچھ صدقہ دینا۔ ہر روز صبح کے وقت 70 دفعہ اور رات کے وقت 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے۔ پورے مہینے میں 1000 مرتبہ استغفر اللہ ذوالجلال والاکرام
من جمیع الذنوب والآثام پڑھے۔ 60 رکعت نماز۔ پورے ماہ رجب میں 2 رکعت کر کے 60 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے جس طرح مفاتیح الجنان میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں ماہ رجب میں یہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رجب کی فضیلت سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔